والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 72 اور 73 سے بیان ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظة ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتی ہیں۔ اب ایک تو اس میں ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ پچھلی جیسے بے شمار آیات سے اپنی نشانیاں مختلف چیزوں میں اور صورتوں میں اور اپنے احسانات جو اس نے لوگوں کے اوپر ہم پر کیے ان احسانات کو بتا رہے۔ اب آگے ایک اور احسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے بے شمار ان گنت احسانات میں سے، یعنی کہ ہم نے تمہیں اکیلا یا تنہا پیدا نہیں کیا کہ تم اکیلے ہو۔ ایسی تنہائی جس میں بعض اوقات غم اور اداسی کے جو لمحات ہیں وہ بڑے خوفناک اور بھیانک ہوتی ہیں، تو ہم نے تمہیں تنہا پیدا نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہیں زندگی کا راستہ طے کرنے کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بیوی کی صورت میں تم پر ایک اور کرم فرمایا ہے کہ وہ جو جن بیویوں کا ذکر آیا اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، تو وہ جو بیویاں تمہیں عطا فرمائی ہیں 1 2 3 یا 4، وہ تمہاری ہی جنس سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، وہ عورتیں جو ان سے ہیں، چونکہ وہ تمہاری جنس سے ہیں تو تمہاری جو آرزوئیں ہیں یا تمنائیں ہیں یا جو تم خواہش کرتی ہو یا جو تمہارے جذبات ہیں، اس لیے وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کیونکہ وہ تمہاری جنس سے ہیں، جنس سے ہیں کہ وہ بھی انسانوں میں سے ہیں، حیوانوں میں سے نہیں ہیں۔
انسانوں میں سے، اس لیے تمہارے آپس کے جذبات، خواہشات، تمنا، جذبات جیسے مردوں کو ویسی اللہ نے عورتوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، تاکہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو، ایک دوسرے سے خوشی حاصل ہو، ایک دوسرے سے مسرت حاصل ہو، ایک دوسرے سے محبت حاصل ہو، ایک دوسرے سے اطمینان حاصل ہو۔ اب اللہ اپنے ایک ایسے احسان کا ذکر کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے آپ کو آپ کی جنس سے بیویوں کی صورت میں ایک اطمینان اور ایک سکون اور ایک رحمت، اسی لیے کہتے ہیں نا نیک بیوی، محبت کرنے والی بیوی، نیک بیوی جو آپ کے ساتھ خالص ہے اور آپ کی ہر چیز کے ساتھ خالص ہے، یہ وہ اسی دنیا میں آپ کے لیے جنت ہے۔ ورنہ بعض عورتیں جو آپ کے ساتھ خالص نہیں ہیں، سنسیئر نہیں ہیں، ان کے معاملات آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہیں، وہ پھر اسی دنیا میں جہنم بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ مگر ایک عام اصول یہ چیز بتا دی گئی کہ اللہ نے تمہیں تنہا پیدا نہیں کیا تاکہ تنہائی کی جو اداسی کی یا انسان زندگی میں کبھی غمگین ہوتا ہے، ایسے اوقات میں تمہیں تمہاری بیوی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا جون سا ہے کہ وہ تمہاری ہی جنس سے اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جو تمہاری جو تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشات ہیں، جذبات ہیں، وہ تمہارے اور اس کی آپس میں میچ کرتی ہیں، اسی وجہ سے کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو۔ پھر اس کے اوپر مزید اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ پھر ان عورتوں سے اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی، اولاد، پھر پوتے پوتیاں عطا فرمائیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں۔ تو اس طرح تمہارے دلوں کو اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ان عورتوں سے اور ان کی اولاد سے، اور پھر مزید یہ آگے فرمایا کہ تمہیں کھانے کے لیے عمدہ سے عمدہ چیزیں عطا فرمائیں۔ تو اتنے احسانات کے باوجود بھی اگر انسان پھر بھی شرک سے باز نہ آئے تو اس سے زیادہ بدقسمت یا بدبخت کوئی اور ہے ہی نہیں، کہ وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ احسان فراموش کہلائے گا، احسان فراموش۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو بیوی کی صورت میں خوشی اور غمی کا ایک زبردست ساتھی عطا فرمایا ہے، زبردست ساتھی۔ اور نیک بیوی جنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے بخاری شریف کی، سہل بیان کرتے ہیں کہ ابو اسود سعدی
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی کہ یا رسول اللہ میری شادی ہے تو آپ تشریف لائیں. وہ فرماتی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی. جب بیویاں آ جاتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں؟ خامد کی، اس کے گھر بار کی، گھر کے کام کاج کی خدمت کرتی ہیں. اصل میں وہ خامد کی خدمت کرتی ہیں. تو اب انہوں نے تو حضور کو شادی کے بعد دعوت دی کہ اپنی شادی میں دعوت دی؟ شادی میں دعوت دی. تو شادی میں ان کی جو بیوی تھی زوجہ محترمہ، وہ کیا حیثیت تھی اس کی؟ وہ دلہن تھی. وہ دلہن تھی شادی میں. تو آپ فرماتے ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ اور بے شمار کتابوں کے اندر کہ ان کی بیوی، سہل بیان کرتے ہیں کہ اس صحابی کی بیوی دلہن ہونے کے باوجود شادی کے موقع پر یعنی ان سب کی، ہم سب کی خدمت کر رہی تھیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں دلہن ہوں، اس کے باوجود وہ وہاں مہمانوں کی یا جو بھی معاملات تھے اس میں خدمت فرما رہی تھیں کہ ان کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی اپنے خامد کی خدمت میں مصروف تھی. یہ نیک عورتوں اور نیک بیویوں کا معاملہ جنس ہے. حضرت عائشہ صدیقہ تو یہ بطاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنابت سے آلودہ کپڑے بھی دھوئے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنابت سے آلودہ کپڑے میں دھوتی تھی. آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے اور آپ کے کپڑوں میں پانی سے بھیگنے کے نشانات ہوتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ تمام امت کے مومنوں کی ماں حضور کے کپڑے دھوتی تھیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ جب حضور احرام باندھتے تھے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر خوشبو لگاتی تھی، اور جب آپ احرام کھولتے تھے تو بیت اللہ کے طواف سے پہلے آپ کے بدن پر پھر خوشبو لگاتی تھی. یعنی بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں کبھی تو حضور کے جسم اقدس پر خوشبو لگاتی تھی، کبھی آپ کے جنابت سے آلودہ کپڑے دھوتی تھی. نیک بیویوں کی نشانی یہی ہے کہ خامد کے کسی کام کے اندر کوئی شرم نہ محسوس کریں. پھر آپ فرماتی ہیں کہ جو خوشبوئیں موجود ہوتی اس میں جو سب سے اچھی خوشبو ہوتی میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتی تھی، یہاں تک کہ اس خوشبو کی چمک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی شریف میں نظر آتی تھی. یعنی آپ فرماتی ہیں کہ کبھی میں آپ کے جسم اس حالت میں خوشبو لگاتی تھی، کبھی اس حالت میں خوشبو لگاتی تھی، کبھی سر اقدس پر خوشبو لگاتی تھی، کبھی داڑھی شریف میں خوشبو لگاتی تھی، کبھی آپ کے جنابت والے کپڑے دھوتی تھی جون سے بی بی عائشہ صدیقہ، اور کبھی آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی. یہ سب بخاری مسلم شریف کی احادیث ہیں. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تو آپ اندر سے حجرے کے اندر صرف سر داخل کرتے تو میں آپ کا سر اقدس دھوتی تھی، میں آپ کا سر دھوتی تھی. اور پھر بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر کا کھانا پکاتی تھی، میں گھر کا کھانا پکاتی تھی.
تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا گھر میں چکی پیستی تھیں، صحابہ کرام کی ازواج مطہرات جن سی ہیں صحابہ کرام کی خدمت کرتی تھیں۔ عام بھی اگر آپ دیکھیں تو جو نیک عورتیں ہیں گاؤں دیہات کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں کی رہنے والی عورتیں، گاؤں دیہات کی رہنے والی عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں؟ چارہ تک خود کاٹ کر لے آتی ہیں کھیت سے، جن سے جانوروں کو چارہ بھی ڈال دیتی ہیں، بلکہ جانوروں کا دودھ بھی دھو دیتی ہیں، کھانا بھی پکا لیتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں، ہر چیز جن سے کسی قسم کی کام ایسے نہیں جس میں وہ شرم محسوس کریں، وہ خامد کے گھر کا کام کرتی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیا کہتے ہیں تنہائیوں، غمی اور خوشی کے لیے اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظۃ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پھر پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ اتنی نعمتوں کے بعد ابھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے؟ آگے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ جن معبودوں کو پوچھتے ہیں ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ان بتوں کو پوجنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ تو ان بتوں نے تمہیں پیدا کی ہے، وہ ان کو کیسے پیدا کر سکتے تھے؟ وہ تو خود انہی کے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے خود زمین سے پتھر اٹھا کر ان کو گھڑا ہے جن سے، وہ تو ان کو کوئی رزق دینے کے اوپر قادر ہی نہیں ہے جن سے، کیونکہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں ہے جس کے یہ بت یا جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس کے مالک ہوں۔ تو جب ان کا ہے ہی کچھ نہیں تو وہ بت کسی کو کیا دیں گے؟ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ تمام نعمتیں کائنات کے اندر تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔